حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامت ولا فخر۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم لوگ یہاں ماہانہ عقائد کے درس کے اندر الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تو پابندی کے ساتھ ہم عقائد کے سلسلے میں ایک ایک عقیدے کو بھی تفصیل کے ساتھ سنتے ہوئے آئے ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب، پوری ڈیٹیل کے ساتھ چاروں جہت کے اعتبار سے، اس کے چھوٹے چھوٹے جزویہ کو لے کر بھی ٹائٹل سب ٹائٹل ہر ایک کے اعتبار سے بات کی ہے۔ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی ہے۔ اب آخر والا جو جز ہے بہت ڈیٹیل تفصیل والا ایک عقیدہ ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یہ ہمارے ایمان مفصل میں آنے والا آخری پارٹ ہے۔ اس پر بھی ایک مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر اس پر کسی مسلمان کا ایمان نہیں تو انہیں مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ایمان ہی کمپلیٹ نہیں۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ عقیدہ اس کے بارے میں بلیو پڑھ گئی ہر مذہب میں ایک ایک اعتبار سے ہے۔ ہمارا جو زمانہ ہے نا، الحاد کا زمانہ، الحاد کا، سائنس کا، ارتداد کا، یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اس ہر مذہب کے اندر تبدیلی چینجز آ گئی، ورنہ ہر ایک مذہب کے اعتبار سے، ہر ایک مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے مانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، صحیح مسلم کر کو بولتے ہیں۔ پہلے کی امت میں، پہلے کی قوم میں ایک آدمی تھا، حضور بولتے ہیں یہ واقعہ، ایک آدمی تھا، اس کے مرنے کا وقت جب قریب ہوا تو وہ اپنے اولاد کو، رشتہ داروں کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے وصیت کیا، ان کو ایک وصیت کیا، بولا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے، مرنے کے بعد تو زندہ ہونا چھوڑنا ہے، میں زندگی میں کریا سو کاموں کے بارے میں اللہ اگر پوچھ دیا تو جواب میرے پاس نہیں، کہیں کو یہ کریا، کہیں کو ایسا غلط کام کیا، میرے پاس کیا بھی آنسر نہیں۔ اس واسطے کیا کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھے پورے لکڑی، وہ اس زمانے کے حساب سے ایندھن ہے نا، جیسے ہمارے زمانے میں پیٹرول ہے، یہ خوب ڈال کر اچھی طرح سے جلا ڈالو میرے جسم کو۔ جب پورا کا پورا کوئلہ ہو جائے، کوئلہ راکھ ہو جائے تو اس وقت کیا کرو، آدھا کو اٹھا کر سمندر میں، دریا میں بہا دو، پانی میں مکس کر دو، اور آدھا کو پہاڑ میں ادھر ادھر کئی جگہوں میں لے جا کر ہوا میں اڑا دو۔ اس کے بارے سے انہیں مرنے کے بعد ویسا کرے، کیسا انہیں وصیت کر کو گیا تھا کہ ویسا کرے کمپلیٹ۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا، اللہ اس سے پوچھے ایسا کرنے بولیا تھا کیا؟ نے بولیا ہو اللہ، میں بولیا، کیوں بولیا تھا؟ یا اللہ مجھے معلوم کیسا بھی تیرے سامنے حاضر ہونا کھڑنا چھول، جواب تجھے جواب دینے کے لیے میرے پاس کیا بھی جواب نہیں ہے، آنسر نہیں ہے، ریزن نہیں ہے میرے پاس بولنے کے لیے، بہانہ بھی نہیں ہے، کیا بھی ڈر کی وجہ سے، خشیت اور خوف، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے میں ایسا کیا، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ محترم بزرگان، میں پہلے سے بھی بولتا ہوں ہمیشہ، ویسے آج بھی بولتا ہوں، یہ کوئی بیان نہیں، ایک لیسن، ایک سبق، ایک اسلامک سبق ہے۔ اس کو آپ جو بھی بیٹھے ہیں نا، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، تو جو چھوٹے ہیں وہ ضرور جا کر اپنے گھر میں ماں باپ کے پاس، بھائی بہنوں کے پاس ڈسکس کریں گے، جو بڑے ہیں وہ اپنے اولاد، اپنے بھائیوں کو اس لیے سمجھائیں گے
مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ عقیدہ انسان دیکھو مکے کے کفار جس طرح سے اللہ ایک ہے نہیں مانتے تھے، بہت سارے بتوں کو رکھ کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، توحید میں انکار، رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پرافٹ ہیں، انکار کرتے تھے۔ نمبر 3، آخرت کو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت، جیسا کہ ہمیں قبرستان میں قبر میں مٹی دیتے ہوئے ایک مرتبہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ہے، ثابت ہے۔ خیر مجھے بولنا اصل میں یہ ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، حجاج بن یوسف ظالم، ان کو مار دینا، قتل کر دینا بول کے ارادہ کیا، حالانکہ انہیں غلط تھا، حضرت صحیح تھے۔ خیر ظالم بہت سے صحابہ تابعین کا خون کیا، ان کو بھی مارنے کا ڈیسائڈ کر لیا۔ جلاد جو قتل کرنے والا ہوتا نا، اسے آڑ دی، ان کو اڑا میرے سامنے، جن کی گردن کو اڑا ڈالا، لے جا کر نیچے لٹا دیا جلاد۔ انہوں کیا کیے، جس طرح سے مردہ ہمیں سونے کے وقت دائیں کروٹ قبلے کی طرف رخ کر کے سوتے نا، قبرستان میں مردے کو قبر میں دفناتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے رکھتے نا ہمیں، ویسا انہوں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا۔ اسے جلن شروع ہو گئی، انہوں میرے دشمن کر کو میں اسے مار دوں سا، مرنے کے ٹائم میں قبلے کی طرف ہے تو انہوں کیا کیا، اچھے جگہ سے ہو جاتا نہ ہو، نہیں ہونا، بلکہ پھرا کو چھوڑے الٹا طرف، ادھر بیت المقدس مدینہ کے دوسرے سائڈ میں، ایک سائڈ میں کعبۃ اللہ مکہ بولے تو دوسرے سائڈ میں بیت المقدس، ادھر چہرہ ہو گیا۔ وہ بھی ایک زمانے میں 16 مہینہ 17 مہینہ کے واسطے وہ بھی قبلہ تھا سچ مسلمانوں کے واسطے، قبلہ اول کر کو ہمیں بولتے ہیں نا، ذرا دن کے واسطے قبلہ تھا ٹیمپرری میں، تو ویسی آیت پڑھے، پرواہ نہیں، ادھر ہے تو بھی ادھر رخ کرے تو بھی اللہ ہے سچ۔ اسے اب بھی ذرا جل گیا، اب بھی غصے میں آ کر انہوں نے کیا کہ حجاج کو بولے ادھر بھی ادھر بھی پھراتے رہو اسے، ایک طرف ٹکنے دے انہوں کو، ادھر پھرے تو ادھر، ادھر پھرے تو ادھر کرو اسے۔ تو انہوں پھرتے ہوئے بولے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں چہرہ کدھر کرے تو کیا اللہ سب سائڈ میں ہے سچ، سب طرف ہے سچ۔ اور زیادہ جل گیا اسے، بہت زیادہ جلس ہو کر انہوں نے کیا بولیا، ان کو ان کا چہرہ ہے نا زمین کی طرف کر ڈالا، آؤں گا لٹا ڈالو ان کو۔ تو اس وقت یہ پڑھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا یہ آیت ہے؟ آیت اصل سمجھانا ہے مجھے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا، مٹی کے بارے میں اللہ بولتے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، جب مر جاؤ گے اسی میں تم کو دفنایا جائے گا، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن آئے گا تم کو دفنانے کے بعد ایک زمانہ گزرے گا، اس کے بعد اسی مٹی سے تم کو اٹھایا جائے گا واپس۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ قاف، سورہ بقرہ، قرآن کی بے شمار صورتوں کے اندر اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے اللہ بولے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں بولتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، قیامت جب قائم ہوگی سب کے سب کو، سب سے پہلے تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو سور پھونکیں گے یاسین، سورہ یاسین کے اندر صیحۃ واحدہ، سور جب پھونکیں گے نا، اس سور کی وجہ سے سارے کے سارے کون بیچ نہیں بچیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے، جتنے زندہ تھے سب کے سب مر جائیں گے، قیامت قائم، آسمانوں کا ٹوٹنا پھوٹنا، پہاڑوں کا اڑ جانا روئی کی طرح، یہ سارا کا سارا ہو جائے گا۔ روایتوں میں آیا 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تب سارے کے سارے زمین میں جتنے کو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کروڑ ہاں کروڑ ملین بلین کے حساب سے جتنوں کو بھی آج تک دفن کیا گیا، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ حکم جب دیا جائے گا نا، ہوا میں جن کے جلا کر اس کے راہ کو بکھیر دیا گیا وہ ہوا سے، جانوروں کے پیٹ میں جن کی لاشیں ہیں وہاں سے، پانی میں جن کو ڈال دیا گیا وہاں سے، ہر جگہ سے اللہ جمع کر لیں گے پورے کے پورے انسان۔ ہمیں آپ کیسے ہیں کہ ایسے باڈی کے ساتھ، ایسے شیپ، ایسی شکل، ایسی سوچ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو کہنے لگیں گے لوگ کیا یہ خبر میں، اب جو جن کو خبر میں عذاب ہوتا تھا وہ اس کے حساب سے، جن کو خبر میں آرام سے اللہ سلا کے رکھا تھا وہ اس کے حساب سے، سب پوچھنے لگیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، یہ ہمارے مرقد، یہ ہماری جو خبر سے کون اٹھایا سوئے؟ فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ ٹائم مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، بول کو تم نہ زندگی میں تمہارے نبیاں تم نہ بولے تھے نا، تمہارا ایمان تھا نا اس کے اوپر، یہ وہی اٹھانا ہے۔
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب جو غلط کام کرنے والے، اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، جو لاپرواہی کے ساتھ فاسق ہو کر زندگی گزارتے ہیں، وہ وہاں افسوس کریں گے، وہاں افسوس کریں گے. وہ سب تفصیلات سورہ یاسین کے اس صفحے کے اندر ہے، بہت زبردست باتیں ہیں، وہ سب ہماری آنکھوں کے کھولنے کے لیے کافی ہے. ترجمہ قرآن اٹھا کے کھول کے دیکھ لینا، تفسیر اس کی دیکھ لینا چاہیے، ایسی زبردست باتیں اس کے اندر. مجھے تو بولنا ہے دوسری بات، مجھے صرف اس عقیدے کے بارے میں سمجھانا ہے آپ کو، مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ہے. میں آیتوں کے اندر دیکھا بے شمار آیت، کون سی آیت کو بولوں، کون سی آیت کو چھوڑوں، اس لیے میں سوچا کہ آپ کو ایک سلیبس کی طرح ایک خاص ایک سبق کے جیسا میں آپ کو ترتیب کے ساتھ چھوڑی کچھ باتیں، کیونکہ ساری بات بولنا بولے تو وہ تو ہونے جاتا ہے اور ساری باتیں آپ ہضم بھی نہیں کر سکیں. کچھ باتیں ضرور امپارٹنٹ باتیں، کچھ آیتیں تو بے شمار ہیں. چند آیتوں کو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. دیکھو، میں جیسا کہ تذکرہ کیا تھا، یہ جو ہمارا زمانہ ہے نا، سائنس کا زمانہ، ہر چیز کو لوگ سائنس کے ذریعے سے پروف کرو مان لیتے ہیں. ہر چیز کو سائنس سے پروف نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی زمانے والے بے وقوفی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پروف کرنا چاہیے تبھی مانیں گے ہمیں. ہمارے ذہن میں یہ آنا، ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا، اسلام مذہب ہے نا، یہ ہماری عقل سے بھی بڑھ کر، ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آئے تو بھی اللہ رسول بولے تو وہ ہے صحیح کریکٹ. سائنس سے بھی بڑھ کر، سائنس کیا بیچ نہیں، سائنس کیا بیچ نہیں. قرآن میں آئی سو بہت ساری چیزیں، 1400 سال پہلے قرآن کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں وہ آپ سائنس دیکھ کیا رہے ہیں. اس سے پہلے جو قرآن میں بول کو ہے کیا بول کے دیکھتے ہیں سائنس کا کیا بھی نہیں. میں یہ بولنا چاہتا ہوں سائنس سے بڑھ کر، ہماری عقل سے بڑھ کر، کیونکہ مرنے کے بعد زندہ ہمیں خود ہو جاتے ہیں کہ بول کو نہیں ہے، ویسا نہیں تو ہمیں سوچنا مرنے کے بعد کیسا زندہ ہونے ہوں گا. اللہ اٹھاتے تو خود بول کو ایسے، مرنے کے بعد زندہ ہمیں ہونے کا نہیں، اللہ ہم نہ کرتے ہیں. اس ذات کے پاس وہ قدرت ہے. ایک کام ہمیں کرنے کا ہے تو ہماری طاقت کے حساب سے سوچے جا ہمیں نہیں، نہ وہ ہوگا نہیں، نہ میرے سے، میں مر گیا تو مر گیا، دوبارہ سے بھی زندہ ہونے ہوگا نہیں. حضرت ہمیں کوسا کرنے کا ہے، ہماری طاقت کے حساب سے ہمیں سوچنا نہیں ہے. کرنے والے ہیں سو اللہ، اٹھانے والے ہیں سو اللہ. میں بچوں کو ایک مرتبہ بول رہا تھا، آج کل کے حساب سے ٹائم ٹریول، پرانے میں جانے کا، دماغ کو اسکرین میں لانے کا، انسان ایک چیز سوچتا ہے اسے وائر پورا کا پورا لگا کہ اسکرین کے ذریعے سے، وہ جو ٹیلی گرام میں پہلے تار آتا تھا نا، وہ انداز میں لکیروں کے ذریعے سے انہیں دماغ میں کیا سوچتا ہے، سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، کہ کیا قسم کی چیزیں، کیسے چیزیں انہیں سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں ٹیکنالوجی کی. یہ چیزیں دیکھتے 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 اور ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا چاہیے. اسے عربی میں بولیں گے بعث اور نشور کر. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، سب کو جمع کریں گے. اللہ جمع کرنے کے بعد ڈسپلے میں ہمارے پورے اعمال زندگی کے بتائے جانے کا، ہمارے اعمال کو تولے جانے کا. یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی میں ایک ایک چیز دیکھتے 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 ہمارا یقین اور بڑھ جانا چاہیے. الٹا نہیں سائنس میں، لاجک میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا، ہے کیا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بول کے الٹا جانے کا نہیں ہے. اللہ ایک جگہ آیت کے اندر بولتے ہیں وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان مرنے کے بعد زندہ ہونے کو تعجب ہے وہ کرتا. اس کی اپنی پہلی پیدائش کو ذرا سوچ کو دیکھیں دینا کیا بات. بہت سمپل بولنا ہے بولے تو، ہمیں ایک گندا منی کا خطرہ، وہ لگ گئے تو ناپاک، جسم ناپاک، کپڑا ناپاک، وہ نکل گئے تو غسل فرض، غسل کریں نہیں تو انسان ناپاک جنوبی بولو. ویسے گندے اس خطرے سے، منی سے ہم نے اللہ پیدا کیا. اس منی کے خطرے میں سننے، سوچنے، سمجھنے، آج کیا عقل مندی، کیا فخر، کیا تکبر، گھمنڈ ہوتا ہم نے. عقل نہیں، کون سی طاقت بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سے ایک منی کا خطرہ، اس سے اللہ ہم نے پیدا کیا. مٹی، اللہ ایک جگہ ایک آیت کے اندر بولتے ہیں مٹی سے ہم تم کو پیدا کیا. مٹی میں دیکھنے، سننے، سمجھنے کی کیا بھی طاقت نہیں. منی کے خطرے میں سپرم، اس کے اندر کیا بھی طاقت نہیں. جب اس سے ہم نے اللہ پیدا کر کو، پیشانی سے لے کر قدم تک بہت سارے اعضاء، باڈی کے پارٹس اللہ تعالیٰ پیدا کیے. ہر ایک کے اندر ایک ایک طاقت، ہاتھ میں، انگلی میں، دماغ میں، سوچنے کا، ہر ایک کے اندر اللہ ایک طاقت رکھے. یہ سب چیز رکھو، ہماری پوری زندگی ہو کو، کب تک زندہ رہنا کے رکھو، اس کے بعد ہمیں مرے خبر میں گئے. اب اللہ کیا پوچھتے ہیں، اے انسان، اے جاہل انسان، نادان انسان، تو فرسٹ ٹائم اللہ جب تجھے پیدا کریا تھا نا، وہ نہیں کیا تو انکار کرنا سو، ویسا کیسا ہو سکتا؟ مٹی سے جا کو انسان کو کیسا پیدا کرنے ہوں گا؟ ایک منی کے خطرے سے جا کے انسان کیسا بن سکتا؟ میں نہیں مانتا کر کو، وہ انکار کرنا تھا. وہ اللہ کر کو دکھائے. اب تو عقل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، یہ پورے باڈی کے ساتھ جی کو مریا نہیں سے دوبارہ کیسا تو تھا کہ ویسا آج دوبارہ پیدا کر دینا، یہ کیا مشکل کام ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. یہ کیا مشکل کام، یہ تو اور آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر ہم کو صرف وَنَسِيَ خَلْقَهُ یہ پوچھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی بات سمجھا دی.
چند سوالات میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں، کیونکہ جو بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کو انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں کیا لاجک آ سکتا. ہمارے علماء تفسیر کی کتابوں میں مفسرین لکھے ہیں، اور بعض باتیں خود میں نوجوانوں سے بات کرنے کی وجہ سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ رکھ کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نمبر 1 ریزن، سوال ان کو کئی کو آتا ہے کر کے بولے تو انہوں فرسٹ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت پاسبل کیا حضرت ہے. کوشچن نمبر 1 کیا حضرت کیا پاسبل کیا ہے، ممکن کیا ہے مرنے کے بعد جا کو سب کے سب کروڑوں کے انسان ملین بلین کے کتنے کروڑوں کے سال ہو گئے، کتنے لوگ تعداد گنتی نہیں کر سکتے، کتنے لوگ پوری دنیا میں مر کو رہیں گے ناچ تک، ان سب کو زندہ کرنا دوبارہ جمع کرنا تو ہونے کا چاہیے. اللہ قرآن کی ایک آیت میں اس کا جواب دے دیں. تو وہ جواب سمجھانے سے پہلے میں ذرا لاجک سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھو ہمارے سائنس کے حساب سے 1880 میں کیا کہ ایک سائنسدان نے یہ ثابت کیا تھا، آج بھی وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے بالکل لاسٹ حصہ ایک منکا کے جیسا ایک حصہ، منی کر کو اسے بولتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا ایک حصہ، وہ حصہ بہت زیادہ ٹیمپریچر گرمی کے بہت زیادہ ویسی آگ میں انہیں جلا کو دیکھ لیا جلیا میں کیا کیا کچھ کر کو اسے پگھلا نے دیکھا، توڑ نے دیکھا، کیا کرے تو بیچ کا بھی کرنے ہوا نہیں. جب انہیں بولیا کرتے کہ انسان سب مر جاتے نا، ایک چھوٹا سا ایک پارٹ تو باقی رہ جاتا، کیا کرے تو بھی وہ ختم نہیں ہوتا وہ. تو وہاں جا کر بعض لوگ جو مسلمان سائنسدان ہیں وہ ریسرچ کو لے کر، وہ تھیوری کو لے کر آگے بڑھ کر انہوں کئی ساری چیزیں تحقیق کر کو انہوں بولے یہ چیز اللہ قرآن میں بولے ہے، اسی چیز کو رکھ کر ہمیں لوٹائیں گے رب اللہ بولتے ہیں. میں ڈیٹیلس آپ کو بتاتا ہوں اور ایک مثال آپ سمجھ جاؤ. ایک بہت بڑے بڑے درخت آم کے جام کے بڑے بڑے درخت تمہیں میں سنے رہیں گے عالم عرب کو بولیں گے کتنا بڑا جھاڑ ہوتا ہوں، ایک چھوٹی سی بیج ڈالتے ہیں، بیج نہیں سو تو نہیں، ایک بیج کے ذریعے سے کتنا بڑا درخت ہوتا ہے. ویسے جب ہمیں مرتے نا اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی سی ایک چیز کے اندر پورا کا پورا رکھا ہے. یہ ہماری باڈی کیسی ہے کہ یہ پوری باڈی کو سیم دوبارہ ریٹرن لوٹانے کی قدرت اللہ کو ہے. ہمیں ایک بیج کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھا کیسا پورا کا پورا درخت چلا گیا، خالی ایک بیج رکھو ایسا ایک درخت میں دوبارہ لا سکتا ہوں زمین میں بو کر، ویسا اللہ تعالیٰ میرے مرنے کے بعد واپس مجھے قیامت کے وقت میں دوبارہ زندہ کر سکتا. کئی سارے ویڈیوز فوٹوز، مثال دینا نہیں سمجھانے کے لیے، نوجوان بچے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں میں، کئی سارے فوٹو ویڈیو بے شمار چیزیں، یہ فون بھی کیا بلکہ اس کا جو چپ میموری رہتا ہے نا اس کے اندر جمع کرتا ہے. کئی ساری چیزیں اتنا سب چھوٹا میموری میں آ گیا کیا ہاں آ گیا، اتنا بڑا درخت چھوٹے بیچ میں آ گیا کیا ہاں آ گیا. اسے چلانے کے ٹائم میں معلوم ہوتا ہے اتنے گھنٹے کا اتنے چیزیں اس میں ہیں. وہ جب درخت بڑا ہوا جب بیچ معلوم ہوا اتنا سب یہ بیچ کے اندر اتنا سب تھا کیا، وہ کیپیسٹی کیپیبلٹی وہ سب تھا کیا اس کے اندر کر جب جاؤ سمجھ میں آتا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاسبل ہے کیا تو ہے نمبر 1. نمبر 2 لوگوں کو سوال کیا آتا بولے تو حضرت یہ کیسا پاسبل، یہ پاسبل ہے کیا کر کو ایک. سیکنڈ کیا کہتا کیسے ممکن ہو گئے، کیسے ممکن ہوگا، یہ کئی کو سوال آیا کر کو بولے تو ہمیں انسان ہمارے حساب سے ایک پیٹرن رکھ لیا ہے. میاں بیوی یہ دونوں آپس میں ملنا، منی نکلنا، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ ماں کے رحم کے اندر جانا، ذرا بول کے 9 مہینے، اس کے بعد ڈیلیوری، ولادت کے بعد رضا، دودھ پلانے کا، بچپنا، جوانی، ادھیڑ عمر. یہ جو پروسیس ہے نا یہ رب کو نے کیا سمجھتا، مرنے کے بعد زندہ ہونا تو کبھی میاں بیوی کا کو ملنا، پیٹ میں بچہ ٹکنا، یہ ہونا وہ ہونا ایسا نا پروسیس. جواب کوئی فکسڈ نہیں، یہ ہونا یہ پروسیس کر دنیا میں اللہ یہ ٹیمپرری جو دنیا کی زندگی ہے یا اللہ یہ پروسیس رکھا ہے، اسے یہ طریقہ رکھا ہے. ہمیشہ اللہ مجھے بنانا تھا تو ویسا بنانا کر کو ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیسا چاہے اللہ بنا سکتا. میں اور ذرا مشکل ہو گیا شاید اور ذرا آسان کر کے بولتا ہوں میں. دنیا میں ہمیں ایک انسان کو بچپن سے لے کو بڑا ہونے تک کیا پروسیس دیکھتے کہ ایسا آج کرنا کر کو ضروری نہیں. اللہ دنیا میں ویسا چلا کر رکھا ہے ایسا نظام میں قانون، لیکن مرنے کے بعد جو زندہ کرنا ہے نا ڈائریکٹ 21 سیکنڈ میں کیسا مرنے سے پہلے تھا کہ ویسا سیم پیدا کر ڈالنے کی اللہ کو قدرت ہے. وہ پروسیس ذہن میں رہتا ہے کیسا ہو سکتا کر کو سوال آئے گا. میں خود بولتا ہوں، میں خود آپ کو سمجھانے کے لیے سوال جواب کر کو بولتا ہوں، سمجھ اچھی طرح سے نوجوانوں کو بات سمجھ میں آ جانے بول کے. دیکھو دنیا میں اللہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہمیں انڈے کو، یہ منی کی مثال میں آپ کو دیا، انڈے سے اللہ چوزا کو نکالتا ہے. بہت ساری زندہ چیزوں سے مردے کو یعنی کیا بھی جان نہیں سو چیزیں انسان سے، تھوک، پیشاب، پاخانہ، جان نہیں سو چیزیں نکلتے، جان نہیں سو چیز سے جان کو نکال کو دکھاتے ہیں اللہ.
یہ سب چیزیں چلتی ہیں دنیا میں. اللہ ایسے کئی سارے وہ نظام کو دیکھتے رہے تو اللہ کو ہر طرح کی قدرت ہے. میں بولے نا شروع میں وہ بات, مرنے کے بعد زندہ کون, ہمیں کیا کرنے کا ہے؟ نہیں, اس طاقتور ذات کو کرنا ہے, اس خالق کے پاس وہ طاقت ہے. تیسرا سوال, اللہ کو یہ طاقت ہے کیا؟ یعنی ایک کام ہم نہ کہیں کو ماننے ہوتا نہیں کہ تو وہ کرنے والا جو ہوتا نا فاعل, وہ کرنے والا, اس کے اندر وہ طاقت ہے کیا, وہ قدرت ہے کیا؟ اللہ اس کا جواب دیتے سورۃ القیامہ کر کو تبارک کے اندر ایک سورہ ہے, وہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ بولتے ہیں اے انسان تجھے مرنے کے بعد زندہ کرنا, ارے تو کیا کو اتنا تعجب کرتا, تیرے پاس فنگرز ہیں نا, فنگر میں جو فنگر پرنٹ ہے نا, انگلیوں میں جو کئی رہ گئی کر کو بولے گی نا, ورل رہ گئی, یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ تک بھی اللہ لوٹائے گا. سوچ تیری آنکھ, تیرا بال, تیری آنکھ, تیرا چہرہ, تیرے ہائٹ وائٹ کیسا تھا کہ ویسا کا ویسا اللہ لوٹانے چاہتے, بلکہ اتنا تک یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا, میں بولیا پہلے بھی آپ کو سائنس کے حساب سے پہلے دوسرے ایک بیان کے اندر بولیا ہوں میں, فنگر پرنٹس سائنسدانہ بولے کہ کس کا بھی ایک دوسرے سے میچز نہیں کرتا, کتنے سالہ کتنے کروڑوں انسان آگے تو بھی ایک کو دوسرے کے ساتھ سیم میچ نہیں ہوتا. اللہ بولتے یہ بہت باریک بہت مشکل چیز کا تو یہ چیز اللہ دوبارہ مرے بعد ہم نہ زندہ تو کرتا لیں گے, لیکن فنگر پرنٹ بھی سیم لانا کا ہوگا نہیں, یہ ذرا مشکل سکا لکھتا سن. اللہ وہ باتیں بول رہے تھے وہ چل رہا کو مشکل نہیں کر, تو تجھے دوبارہ زندہ کرنا کہاں سے مشکل, سمجھ میں آیا نہیں؟ فنگر پرنٹ تک بہت باریک مشکل سب سے زیادہ کٹھن کام وہ چل رہا کو آسان بولے تو یہ کہاں سے مشکل ہو جائے گا. ایک اور سوال, انکار کرنے والے, مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹانا کا تو ذرا مشکل ہے نا, ایک بار پیدا کرے اللہ, مر گیا ختم ہو گیا, پھر دوبارہ بھی واچ کرنا کا تو کہاں سے. ایک چیز ہمیں لیتے ہیں دکان سے, خوب یوز کر کو خراب کر کو, وہ کیا نہ کرے بولتے ہیں جا کو ڈال ڈالے, انہیں خوب مار کو پورا خراب کر دے, پھر بھی نہیں کو دوبارہ ریسرچ کر ڈالو, اسے وہ دیکھ کو ریڈی کر ڈالو تو کہاں سے ہوں گا. یہ ہماری طاقت محدود طاقت ہے نا انسان, ہمارے پاس کون سی طاقت ہے کر کو, اننا ضعفاء, ہمیں تو کمزور, ہمیں اللہ سے طاقتور, اللہ کو قوی, وہ طاقتور, ہمیں ہمارے حساب سے رکھ لو. تو سوچتے ہیں ریٹرن کرنا, دوبارہ ریسرچ کر دینا تو مشکل نہ ہے. انہیں جوان ہوا, بوڑھا ہوا, بیمار ہوگا, ویکنس ہوا, اس کے بعد اس کا ہمارے یہاں پھر بھی اسے اچھا انسان بنا کو اللہ کیسا پیدا کر سکتے ہیں. اللہ بولتے ہیں اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. پھر بھی کئی ساری آیتیں وہی ریپیٹ ہو جائے گی. یعنی اللہ کیا بولتے ہیں, نطفے سے تجھے پیدا کرنا وہ کتنا بڑا پروسیس, کتنا بڑا مشکل, وہ چلنا کرتا رہے تو یہ کیا, بلکہ اس سے بھی بڑا جواب کیا معلوم, یہ بہت بڑے بڑے آسمانوں کو اللہ پیدا کیا, بڑی بڑی زمینوں کو اللہ بنائے, بڑے بڑے پہاڑ کو اللہ بنائے, بہت بڑے بڑے دریا سمندروں کو اللہ بنائے, کتنے فل جانور, سمندر کے مچھلیاں, وہاں کے جانور مخلوق, یہ پوری چیزوں کو خالی پیدا نہیں, اسپیس یونیورس ہے, اس کے اندر وہ ملکی وے, وہ سن مون, کیا کیا نہیں ہے. انسان یہاں سے زمین سے نکل کو وہاں جا کو ٹک جائیں گے, یہاں جا کو ٹک جائیں گے, کیا بول کے سب سوچ لگا ایسے زمان. یہ پوری چیزیں ہیں, دیکھو باریک باریک چیزیں, اتنے ٹریلین لائٹ کے روشنی کے حساب سے اتنے سال دور ہے, یہاں سے وہاں جانا کو تو اتنے ہزار سال, اتنے کروڑ سال, منہ میں ایسا کیسے بھی سائنسدانہ بولتے ہیں اتنے کروڑ سال دور, وہ بھی کیا لائٹ کے حساب سے, کلو میٹر کے حساب سے نہیں, لائٹ کے حساب سے اتنی دور روشنی سال, تو اس کے کتنا دور کیا کیا نہیں بول کو رکھے. یہ سب سنبھال کو نظام پرفیکٹ چلا رہتا ہے. دیکھو یہ ہے مشکل کام, انسان کو بولتے ہیں اللہ, تو سوچ کو دیکھ یہ مشکل کام, یہ چلنا کرتا ہے. تو لا تأخذه سنة ولا نوم, رتی برابر ایک سیکنڈ کے واسطے بھی اونگ بھی نہیں, نیند بھی نہیں, یہ سب بھی چلنا کرتا ہے. تو معمولی ایک چھوٹا تجھے پیدا کرے, مرے بعد پھر بھی زندہ کرتا نہیں, یہ کون سا بڑا کام. اما يتساءلون عن النبأ العظیم, کفار کو یہ ذہن میں تھا مرنے کے بچہ کو زندہ کیسا ہوگا. وہ سورہ یاسین کے اندر من يحيي العظام وهي رميم, ہڈی پاؤڈر مر جانے کے بعد, ہڈیاں پاؤڈر سکا ہو جانے کے بعد پھر بھی کیسا اللہ زندہ کرتا رہے گا. قل يحييها الذي انشأها اول مرہ, فرسٹ ٹائم تجھے کون یہ پیدا کر کو یہ ہڈی سے بھی دیا کہ وہ اللہ پیدا کرتا ہے, دوسرے کون بھی نہیں. زبردست جواب اللہ دیتی. خیر میں چند سوالات اپنی طرف سے بنا کو آپ کو سمجھانے کے لیے بولا. ایک آیت میں اللہ بولتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہی اللہ ہے جو سب سے پہلے اسٹارٹنگ میں, تم نہ مجھے سبھی فرسٹ ٹائم اللہ جو پیدا کرے نا وہ اللہ, ثم يعيدُهُ, ریٹرن دوبارہ بھی اللہ وہی پیدا کرے گا. خود اللہ بولتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا ہے نا اللہ کو ایک دم ایزی,
بہت بہت آسان. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا ذرا مشکل تمہیں سوچیے گا, دوبارہ پیدا کرنا کیا بھی مشکل نہیں بول کے اللہ بولتا. ایک اور سوال کیا, ایک سوال میں پہلے بھی سمجھایا ہوں اس کا جواب کہ حضرت پورا جسم, ہمارا جسم جیسا وہ ایک واقعہ میں آپ کو سمجھایا, جلا کر راکھ سبھی پورا یہ کر دیں بغیر ہم سب بھی جلاتے سوچے, ان کے اپنے مردوں کو جلاتے, جلائے بعد وہ راکھ کاٹا کہ اڑ کو چل جاتا, پانی میں چلے گئے, یہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے. وہ جہاں کو کیسا اللہ دوبارہ جسم بنا کو لوٹائیں گے, جانوران کھا لیے, پانی میں ڈب کو مر گیا, کیسا آئے گا وہ واپس؟ تو اللہ اس کا بھی جواب دیتے, دیکھو جسم بکھر گیا بولے تو وہ لوٹانا اللہ کے لیے مشکل نہیں, بلکہ میں وہ آیت بھی آپ کو, بات لمبی نہیں ہونا بول کو اسی کا ریفرنس دے دیتا ہوں میں. بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا, اللہ بولے وہ انگلی کا فنگر پرنٹ تک بھی میں واپس لا کر دکھاؤں گا, وہ لانا میرے واسطے ایزی کر کو اللہ بولے. ہوا اس پر بھی اللہ کی حکومت, پانی پر اللہ کی حکومت, جانوروں پر اللہ کی حکومت, سب کو لوٹاؤ بولے تو خود لوٹ کر آ جائیں گے, سب کے سب واپس اللہ تعالیٰ دوبارہ ویسا زندہ کر کو کھڑا کر دیں. آج کلوننگ کر کو بولنا نہیں پھر کیا کیا نہیں سسٹم ہے, یعنی مرد کی اسے لے کو, عورت کی اسے لے کو, ماں رکھو, بچے کو پیدا کر کو, بچہ بنا کو دکھانے کا کیا کیا نہیں سسٹم ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد ہم نا سائنس کی وجہ سے ہمارا ایمان ابھی ذرا مضبوط ہو جانا. سائنس کی وجہ سے لوگ کیا چاہتے بولے تو سائنسدان, سائنس کا نام رکھو, میڈیا, فلم, یہ سارے کے سارے کیا چاہتے بولے تو مسلمانوں کے ایمان کو غارت کر ڈالنا, مرنے کے بعد سب زندہ ہونا کرنے کا نہیں چھڑنا ان لوگوں کے پاس ریزن. میں ایک سوال بولتا ہوں, میں اس سے پہلے اور ایک چیز بولنا ہے. دیکھو یہ پوری کائنات کو بنا کو تم نہ مجھے سے بھی بنا کو اللہ ذرے کاما بول کو یہ کرو بولے ہے, ذرے کاما بول کو نکو کرو بولے ہے اللہ. ایسا بولنے والا اللہ اگر کیا بچ آگے مرے بعد زندہ کرنے کا پوچھنے کا کیا بچ نہیں ہے بولو نا, پھر یہ سب بول کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں. یہ کرو یہ نکو کرو, کہیں کو کرو بولے اس چیز نہیں کرے تو کیا ہو جاتا, نہیں کرو بولے اس چیز کرے ڈالے تو کیا ہو جاتا, کیا بچ نہیں پڑنے جاتا فرق. مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر کو اپنے سامنے کھڑا کر کو سوال حساب کتاب لینے کا ہے. رہنے کی وجہ سے اللہ یہ کام کرو یہ نہیں کرنا, یہ کرنا یہ نہیں کرنا بول کے اللہ ڈیسائڈ کرے. خود اللہ ایک آیت کے اندر بھی اسے بولتے ہیں. فرعون پوچھا تھا کہ پہلی کی امتیں جو گزر گئی نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوچھتا ان لوگوں کے بارے میں سب کیا ہوا کرو, ان لوگوں کے بارے میں کون جانتا کرو, کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کر کو اللہ قرآن میں بولتے ہیں قال علمها عند ربی فی کتاب, ہمارا جو پروردگار ہے نا اس کا علم. میں دو چیزیں بول رہا ہوں, دیکھو نالج ہے نا, میرے اپنے نالج کے دماغ کے حساب سے میں اللہ کو بھی سوچنا نہیں, میری اپنی طاقت کے حساب سے ناقص اتچ پاور ہے سو اللہ کو بھی کر کو سوچنا نہیں. یہ دو چیزیں تب اللہ کے بارے میں بھی انسان میرے جیسے اللہ بھی سوچتا سو عقل اتچ ہے سو میرے جیسے اللہ کو بھی پاور طاقت ہے سو سوچتا ہے کہ جب بھی اسے ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی, سمجھ میں نہیں آتا, لاجک بول کو صحیح لائے تو جب سب انہیں اس کا پاؤں کہیں کو ہل جاتا کر کے بولے تو انہیں اپنے حساب سے اللہ کو سوچتا, ہرگز نہیں. اللہ وراء الورا, اس کی طاقت کا اندازہ ہمیں یہ دنیا میں رہ کر کر نہیں سکتے. دنیا میں جو ہم نے دماغ اللہ دیا اس کے اندر وہ کیپیسٹیز نہیں ہے, یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. خیر آگے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کے اندر وہ جو آیت میں آپ کو سنایا نا, میں ایک عظام وہی رمیم, اللہ ایک آیت کے اندر بولتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, ہمیں انسان کو ایسا کھانے پینے جانوروں کے جیسا زندگی گزار کو مر جانے کے واسطے پیدا کرے گا, ایسا کر کوئی انسان سمجھ گیا ہے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں. ایک اور آیت کے اندر اللہ بولتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی, اسے ایسا بیکار چھوڑ دیں گے اگر کوئی انسان سمجھ گیا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا ہے ایسا ہمیں چھوڑ دیں گے اگر کوئی سمجھ گیا ہے, ایسا ہرگز نہیں. دو تین آیت ہیں, بہت ضروری آیت ہیں. قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا, ہمیشہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے والے سب یہ ایج بولتے ہوئے آئے سو ہزاروں کے سالوں سے. اذا كنا عظاما ورفاتا, ہمیں بالکل پاؤڈر کے جیسا جب ہمیں مرکو ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی, ائنا لمبعوثون, کہ دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا خبر سے, خلقا جدیدا, نیا ہم نے اللہ پیدا کر کو اٹھائیں گا کیا, ایسا ہونے کا ہے کیا, کر کو یہ سوال ہمیشہ سے کرتے ہوئے ہے. اللہ وہاں آیت کے اندر چیلنج دے کو بولے تم لوگوں کو ہڈی ہو جانے کے بعد کیسا اللہ پیدا کر سکتا ہے, نا ڈاکٹر, یعنی ہڈی میں ہمارے پاس مر جانے کے بعد ہماری ہڈی میں ہے نا کیا بھی اثر نہیں. آپ کو سمجھنا ہے تو ایسا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, ہمارے بال ہے نا, بال کو یہاں تک پکڑ کو اگر کچھ کرے بولو نا, جان کا اثر کم کرتا, بیک جڑ کے ساتھ نکالے تو درد ہوگا, بال کو بیچ میں سے وہاں کاٹے کر کے بولے تو درد نہیں. ہڈی کا بھی بہت مسئلہ, گوشت کے ساتھ لکوا رکھنے کی وجہ سے ہڈی میں جان کا اثر پڑتا, درد ہوتا, وہ نہیں بولے تو الگ ہو گئی تو ہڈی میں کیا بھی جان کا اثر نہیں, بہت ویک اثر ہوتا. سو
تو ایک ہڈی اس میں حیات کا زندگی کا کیا بھی اثر نہیں، ویسی ہڈی ہو جانے کے بعد جا کو اللہ ہم نے کیسا زندہ کر سکتا؟ یہ نا سوال اللہ کفار کو بولے قل کونوا حجارتا او حدیدا، ایک کام کرو تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت چیز اس میں جان آنے کا چانسز نہیں، زندگی آنے کا چانسز نہیں، ویسی چیز ہو جاؤ تم۔ اللہ کفار کو بولے کونوا حجارتا او حدیدا، لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسا کیا تم ایک سخت چیز بن جاؤ، اللہ کیا کرے تمہیں چانسز نہیں زندگی دوبارہ زندہ کرنے، ویسی چیز تمہیں بن جاؤ۔ تب بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیا تمہیں بن گئے تو بھی اللہ کو لوٹانے کے، میں بولتا ہوں نا واپس پھر بھی وہی بات بولتا ہوں، دیکھو ہمیں ہماری طاقت پاور کے حساب سے اللہ کو نہیں سوچنا۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ اس بات کو ایسا سمجھاتے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، انسان کو ذرا سوچنا چاہیے نا، ایک ٹائم انہیں نیچ نہیں تھا، نیچ تھا کیا بیچ نہیں سو، زیرو سے ہمیں اس وجود میں لائے، انسان بنا کو رکھے ہیں، اب تو ہے نا اپنے، اب ختم ہونے کے بعد پھر بھی واپس پیدا کر دینا، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ ایک اور آیت کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے پیدا کرے، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ اسی آیت کے اندر بولتے پہلے تو منی کیا بچ نہیں تھا، منی سے ماں کے پیٹ میں رکھو، ذرا 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 کر کو اسے بنا کو پیدا کریں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بول کر اللہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے بندو اچھا بڑا ہو، بڑے انسان ہو جاؤ، اس کے بعد تمہیں مر جائیں گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا۔ اب سب سے لاسٹ میں ایک مثال بلکہ ایک دلیل بول کے پروف بول کے میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ میں دیکھو یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، انکار کئی کو کرتے ہیں، انکار کئی کو کرتے ہیں لوگوں کو، دیکھو ایک مفسر بڑی زبردست بات لکھے ہیں، انہوں نے کیا لکھے ہیں بولے تو یہ ہمارے زمانے کا یورپ کا کلچر تمہیں دیکھے تو سمجھ گئے، آج ہمارے سٹیوں میں بچے، ہمارے جوان بچے سٹیوں کو جاتے ہیں، چنئی کو، بنگلور کو، وہاں جا کو ویسے ہی نوجوانوں کے ساتھ رکھ کر کام کرنے کی وجہ سے ان کا وہ ابتداء کا وہ دہریہ اثر قبول کرتے ہیں ہمارے بچے، کیا بھی نہیں ہماری مرضی سے ہمیں لے گزارے جا، کبھی بھی مر جانے کے بعد قیامت اللہ کے سامنے کھڑنا، جنت جہنم کو کیا بھی نہیں، یہ مائنڈ سیٹ لانے کا مقصد دشمنوں کا کیا کرو کھل کو انہیں نافرمانی کریں دے۔ پھر بھی ذرا اوپن سے بولتا ہوں، دیکھو میں ایک انسان نا اپنی مستی سے اللہ کی نافرمانی کر کو کیا مرضی کی وہ کرنا، ناجائز کام پورا کرنا، جائز کام پورا چھوڑ دینا، کیا بھی کنٹرول پابندی نہیں رہنا، ویسا زندگی گزارنا کر کو چاہتا ہے۔ مذہب اسلام، مرنے کے بعد زندہ ہونا، جنت جہنم، یہ پورا بلیف عقیدہ اس کے پاس رہا وہ ہرگز نہیں کر سکتا ہوں اسے۔ یہ آج کل کے یورپ کے جو مغربی لوگ ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھاتے نہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا سکھ نہیں، سائنس کے حساب سے نہیں نا، وہ لاجک نہیں نا، اس واسطے کیا مرضی سے ہو۔ اب جو بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے، قیامت کا انکار کرتے، پروف نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کر کچھ بھی نہیں ہم نہ لاجک سمجھ میں نہیں آیا، کر کو نہیں، مستی کرنا ہوتا ہے، مستی سے زندگی گزارنا، اس کے واسطے کیا وہ مان لیے تو ویسا رہتے ہونا نہیں۔ اب تمہیں محسوس اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، ہزار بار میں اللہ کا شکر ادا کرنا، تمہیں محسوس انسان جیسا زندگی گزارے۔ اب یورپ میں کتنے سارے نوجوان ویسے جن وہ تھیوری وہ اثر لینے کی وجہ سے انہوں انسان کیا کر وہ بولش نہیں سکتے ہیں، روز روز کئی وحشتناک حرکتیں ان کی زندگی کیا کرتا ہوں، ہمیں دیکھے تو ہم نہ ترس آ جاتا ہے، ہمیں ہزار کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں گے ویسی زندگی میں۔ تھیوری کر کو بولتے ہیں نا، میں بولتا ہوں دیکھو کون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، کیوں نہیں کافر؟ میں شروع میں بولیا ایمان مفصل کون، میں نہیں مانتا حضرت مرنے کے بعد سے بھی زندہ ہونے کا ہے کیا، ایسا کون بولتا ہے، کیوں نہیں کافر؟ یہ بات ہر نبی اپنی امت کو بولے ہیں، سو دیکھو مرنے کے بعد ایک دن زندہ ہونا ہے، ہر نبی بولے ہیں اپنی امت کو بولے، ہر نبی اپنی امت کو بولے۔ آج جو سائنس ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، سائنس میں تھیوری فلاں سائنسدان یہ تھیوری بنایا، اس کے پاس سے لے کو آج تک بھی وہ چل رہا ہے، اس کے بعد کون سا بھی سائنسدان آتا انہیں بولتا ہے یہ تھیوری غلط ہے، ایسا ہے سو یہ وہ لے لیتے، اچھا فوراً ایمان لائے سکتا، فوراً مان لیا ہو یہ تھیوری ہے سو، اسے رٹاتے یاد کرتے بچے پڑھتے، اسے لکھے تو مارک ہے ایگزام میں، کئی سب تھیوری لیتے کہ ویسا یہ چیز بھی ہر تواتر کے ساتھ نقل ہو کو چلا ہے، ہر نبی اپنی امت کو بولے گی سو چیز، اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اس کے بارے میں رتی برابر بھی شک کرنے کی بھی ہم نے گنجائش نہیں۔ دوسری چیز عقل کے حساب سے بھی یہ ثابت کیا ہوتا ثابت ہے، میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہوں، یہ پوری کائنات کو چلانے والے اللہ کو مرنے کے بعد ہم نے زندہ کرنا کیا بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے۔
ایک اور چیز میں آپ کو بولیا پاسبلٹی ہے کیا، امکان ہے کیا کرو، اس کے بارے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھ لو. دنیا میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً ایسے 5 واقعات ہیں. شارٹ میں بول کر ختم کر دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر. دیکھو 5 واقعات تقریباً ہیں. ایک الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ایک گاؤں والے نکلے موت کے ڈر سے، انہوں باہر نکل ہو گئے تو سب کو فقال لهم اللہ موتوا، اللہ بولتے ہیں مر جاؤ، مر گئے پورے کے پورے کو اللہ موت دے دیے، سب مر گئے. مر جانے کے بعد دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے، زندہ کر کو بتایا دیکھو موت سے تمہیں کان چلے گے تمہیں بچنے نہیں ہوں گا، یہ بتانے کے بس دنیا میں اللہ کر کو بھی بتا دے مرے اس کے بعد زندہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ پیش آیا، اپنے ساتھ جو لوگوں کو بلا کر لے کر گئے تھے ان لوگوں کی مستی کی وجہ سے اللہ ان کو مرا گیا. حضرت موسیٰ دعا کرے یا اللہ یہ میری قوم بول رہی کہ میں اس مرا دلیا کر کو دوبارہ زندہ کر دے، اللہ کرے اللہ کر کو دکھائے. اور الذی مر علی قریۃ غالبا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جاتے جاتے دیکھے ایک گاؤں بالکل ویران ہو گیا ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، ایسا برباد کھنڈر ہو گیا، دوبارہ اس سٹی کو کیسا آباد کریں گے اللہ ان کو موت دے دی. ان کا ایک گدھا وہ بھی مر گیا لیکن ان کو دوبارہ زندہ کرے، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اسی میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یا اللہ تو مردہ کو زندہ کیسا کرتا میں دیکھنا. اللہ قال اولم تؤمن، تم نہ بھروسہ نہیں کیا، ایمان نہیں کیا. تو نہیں یا اللہ ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، اطمینان حاصل کرنے کے واسطے دیکھ لینا چاہتا ہوں میں. تو اللہ بولے کہ ایک پرندے کو 4 ٹکڑے کر کو، ادھر کونے میں ایک پہاڑ، ادھر کونے میں کر کو 4 جگہ رکھ ڈالو، جب تم بلاؤ گے اللہ کے حکم سے بول کر وہ پورا جمع ہو کو زندہ ہو کر آ جائے گا پرندہ تمہارے پاس. یہ چیز میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو معجزات کی لمبی فہرست ہے، اس میں آیت کے اندر ایک انہوں خود بولتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. جب یہ سب چیزیں ہمیں سنتے قرآن کے اندر میں سے یہ واقعات دنیا میں کر کو اللہ تعالیٰ مثال بتا دیتے ہیں. یہ کیا بھی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں، بہت ایزی کام بول کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے، عورتوں کے، سب کے ایمان کو مضبوط کرے، اور بعض بعد الموت کے یقین کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے، اور ہماری وجہ سے دوسروں کا ایمان مضبوط ہو، خود ہم اپنا ایمان بھی مضبوط کرنے والے خوش نصیب بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.